لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مت بنائیں اہل ایمان کافروں کو اپنا جگری یار اور دوست مومنین کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو کوئی یہ کام کرے گا پھر اللہ کے ذمہ کرم اس سے اٹھ گیا، الا سوائے ایک ایکسیپشن کے، ان تتقوا منہم تقاہ، کہ تم تقیہ کرو ان کے فتنے سے بچنے کی خاطر، اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کر لو، وقتی طور پہ کمپرومائز کر لو، تو اس کی اجازت موجود ہے۔ لیکن اس میں پھر اللہ نے ساتھ شرط لگا دی، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اب یعنی اس کی آڑ لے کر، جس طرح ہمارے کئی علماء کتا حلال کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں، بات یعنی 10 ہوتی ہے تو 2 صفریں اور لگا کے اسے 100 بنا دیتے ہیں، 100 کو 1000 کو ملینز میں پہنچا دیتے ہیں۔ جتنی بات ہے بس اس لیول تک آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بڑی یعنی سوچ سمجھ کے۔ اسی طرح کی چیزوں کا سہارا لے کے پھر کبھی صلح حدیبیہ والے واقعات سنا کے ہمارا جو ایک ایکس ڈکٹیٹر تھا مشرف، پوری قوم کو بت بناتا رہا، اور وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا کے گیا ہے اس نیشن کو، کہ آنے والی ہماری نسلیں بھگتیں گی اس کو۔ وہ انہی چیزوں سے ہی لیتے ہیں نا، وہ جی صلح حدیبیہ۔ اچھا، یہ کافروں سے صلح حدیبیہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے جو پاکستانی ہیں ان کو کہتے ہیں جیلوں میں ڈالیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ حالانکہ سب سے زیادہ حقدار تو وہ تھے، ان کے ساتھ معاملات کو لے کے ادھر جو ہے وہ دشمنی اور غصہ عروج پہ ہوتا ہے، اور کافروں کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں بڑی بڑی چیزوں کو ٹالریٹ کر لیتے ہیں، اپنوں کی چھوٹی چھوٹی بات کو ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ چیزیں پھر شو کرتی ہیں کہ سب کے سب انہوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے مذہبی طبقے کا بھی یہی حال ہے، یہ صرف ریاستی اداروں یا پولیٹیشنز کا حال نہیں ہے، مذہبی طبقے کا بھی یہی حال ہے۔ اونٹ نگل جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مچھر چھان رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اپنی جان سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ سر سب سے بڑی دھمکی جو ہے نا اللہ کی طرف سے وہ یہی ہے کہ تجھے میرے پاس آنا ہے۔ ناس کے جائے گا کتے، آنا میرے کو ہے۔ یقین کریں اگر کوئی شخص اللہ سے بھاگ سکتا نا، پھر تو اتنی مشکل زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، اللہ ہماری ضرورت کیوں ہے؟ اللہ ضرورت ہماری اس لیے ہے کہ ہمیں موت آ جاتی ہے۔ اللہ ہماری ضرورت اس لیے ہے کہ ہم پہ مشکل وقت آ جاتا ہے۔ اگر ہمیں موت نہ آئے اور مشکل وقت نہ آئے، اللہ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے یہ ہمارے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ مشکل وقت میں ہر چیز ہے، بڑھاپا، بیماری، پریشانی، رزق کی تنگی، یہ ہر چیز آپ نکال دیں، کسی کو کہا جائے کہ یہ کچھ نہیں ہوگا اور موت بھی نہیں آئے گی، تو سر اس کی تو جنت ادھر ہی ہے۔ دنیا میں جنت کے تمام ذرائع موجود ہیں، چاہے پروٹوٹائپ کے طور پہ ہیں، اس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے، لیکن دنیا بھی اللہ نے اتنی حسین بنائی ہے کہ اگر انسان کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونی ہو، اس کو موت نہ آنی ہو، اور اس سے یہ نعمتوں کا زوال نہ ہو، تو اللہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سر جنت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جاتے ہی پہلی خوشخبری یہی سنانی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ 30 سال کے جوان ہی رہوگے، آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اور چوتھی چیز، آج کے بعد تم سے کبھی خدا ناراض نہیں ہوگا۔ یعنی جنت میں کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں ہے جس سے خدا ناراض ہو، یعنی جو بھی آپ کریں، چونکہ شریعت کی پابندیاں یہیں پہ ہیں، جنت میں تو نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، جنت میں جو بندہ پہنچے اسے موت بھی نہ آئے، وہ بوڑھا بھی نہ ہو، وہ بیمار بھی نہ ہو، اور اس پہ ترا یہ
کہ اللہ اس سے ناراض بھی نہ ہو کسی کام پہ، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ کوالٹی دے دے کہ جو وہ خواہش کرے وہ چیز اسے مل جائے. تو یہ ساری کی ساری کوالٹیز نا خدا کی ہیں. خدا کو موت نہیں، خدا کو زوال نہیں، اللہ کو کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا. تو یہ ساری کوالٹیز، اس لیے دیکھیں انسان کے اندر اللہ نے ایک چھوٹا سا خدا چھپا ہوا رکھا ہوا ہے خواہش میں. وہ کبھی فرعون کی شکل میں ظاہر بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس پہ پابندی لگائی ہے کہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، وہ آخرت ہے. وہاں آپ کو منی خدا والا سٹیٹس ملے گا. وہ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ ہے، اس کو آپ کوئی توحید اور شرک کا مسئلہ نہ بنا لیں. یہ میں ایک یعنی وہ پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں. ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب تھے، وہ ریٹائر ہو گئے. وہ اکثر وہ کوئی مشکل بات کرتے تھے، کہتے سر کلا میں پڑھا لکھا بندہ کدھر جاواں یار. تو میں بھی کلا پڑھا لکھا بندہ کدھر جاواں، یہ بات سمجھانے کے لیے. ایسے کوئی توحید شرک کا مسئلہ نہ بنائے کہ ہر انسان جو جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ خدائی میں اس حوالے سے شریک کر لے گا. خالق اور مخلوق میں نہیں، نہ شرک والا معاملہ، کہ جو خدائی صفات ہے نا وہ انسان کو مل جائے گی. اس لیے دیکھیں انسانیت میں 0.0000 جتنے مرضی زیرو لگائیں، اینڈ پہ جا کے وہاں اتنے % لوگوں نے جنت میں جانا ہے. بہت کم لوگوں نے، لیکن وہ سارے ٹیسٹڈ لوگ ہیں اللہ کے کہ ہاں یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں جنت میں رکھا جائے ہمیشہ. تو بیسیکلی یہ ساری کائنات اور یہ سارا سسٹم اللہ نے بنایا ہے اپنی جنت کو آباد کرنے کے لیے، لیکن اس کے لیے ٹیسٹ کے لیے یہ ہمیں امتحان گاہ دی ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ.